کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مخلص نہیں رہتے اور آپ سے اپنا کام نکلوانے کے بعد آپ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو کہ ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمارا صرف استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہی غلطیوں پہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایسی کون سی ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم انسان جو ہے نا دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور ویڈیو پسند آئے نا تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ زندگی میں کبھی بھی لوگوں کو خوش کرنے والا نہ بنے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر انسان آپ کو اسی نظریے سے دیکھتا ہے جو وہ آپ کو سمجھتا ہے۔ کسی کی نظر میں آپ بہت اچھے ہوں گے، کسی کی نظر میں آپ برے ہوں گے، کسی کی نظر میں آپ بزدل ہوں گے، کسی کی نظر میں آپ بہادر ہوں گے، کسی کی نظر میں آپ کمزور ہوں گے، اور کسی کی نظر میں آپ کا رتبہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اگر وہ آپ کو صرف سوچ ہی لے تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے اور اس کا دن اچھا گزرنا شروع ہو جائے۔ تو ہر انسان جیسا آپ کے بارے میں سوچتا ہے وہ آپ کا ویسا ہی سمجھتا ہے۔ آپ اگر پیپل پلیزر بننے کی کوشش کریں گے نا، ہر وقت ہر انسان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے، تو لوگ آپ کو صرف استعمال کریں گے، کیونکہ انسان کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ آپ نے دیکھے ہوں گے زندگی میں جنہوں نے کبھی کسی چیز پہ خوش ہونا ہی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے آپ جو کچھ مرضی کر لیں، جتنا مرضیاں آؤٹ آف دا وے چلے جائیں، وہ لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ کبھی بھی لوگوں کو بہت زیادہ خوش کرنے کے چکر میں اپنا نقصان مت کیجیے۔ ایسا نہ کریں کہ آپ کی لائف ڈسٹرب ہو، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ کبھی خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ نا بڑے سیانے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کا مقصد صرف ہمیں خوش کرنا ہے اور ہمیں خوش رکھنا ہے۔ وہ جان بوجھ کے ناراض ہوتے جائیں گے، آپ جتنا کچھ مرضی ان کے لیے اچھا کر لیں، وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا بیچ میں سے نکال لیں گے جن سے آپ کو یہ فیل آ رہا ہے کہ جناب میں نے تو کچھ نہیں کیا اور مجھے اس سے زیادہ اس کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیجئے جو صرف اپنی خوشی عزیز رکھتے ہیں، جنہیں آپ سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ضرور آپ کے کام میں کیڑے ہی نکالیں گے اور آپ سے یہ کوشش کرائیں گے کہ میں مزید جو ہے نا آپ کے لیے کچھ کر سکوں، اور اس کے بعد آپ شرمندہ بھی آپ خود ہی ہوں گے۔ یقین کریں، آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں نا، اس کے بعد شرمندگی بھی آپ کو ہی ہوگی کہ شاید میں اتنا کر نہیں سکا، مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، جو پیپل پلیزر ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے نا، جو ہر ایک کو خوش رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی ایک تھوڑی سی سائیکی کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اس کی اپنی نفسیات پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ٹھپا لگوانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنے ہر کام پہ کہ لوگ مجھے کہیں کہ جی یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ دیکھیں، آپ جو کچھ اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ اچھا کر رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو ہر اچھائی میں سے بھی برائی نکال لیتے ہیں۔ لوگ تو جناب آپ سمجھ لیں پوری دیگ میں سے بھی ایک ٹوٹا ہوا چاول نکال کے کہہ دیں گے کہ ساری دیگ خراب ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اپنے ذات تک محدود رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہر کام سے ہر بندہ خوش ہو سکے۔ چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ دیکھیں، معاف کر دینا نا ایک بہت بہت اچھی بات ہے، ایک بہت اونچی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے معاف کر دینے والے لوگ۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نا اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ جب انہیں لگتا ہے نا کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ ہر چیز کو درگزر کر دے گا، ہر چیز کو معاف کر دے گا، کسی چیز کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرے گا اور آگے سے کوئی سوال جواب نہیں کرے گا، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں آپ کی نرمی کا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ تھوڑا سا اور صحیح، اس سے آگے تھوڑا سا اور صحیح، اس نے کون سا کچھ کہنا ہے، اس نے تو معاف ہی کر دینا۔ اب چاہے اس سے آپ کے جذبات ہرٹ ہوں، آپ کا کوئی کام خراب ہو، آپ کے گھر میں کوئی بدامنی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے نا کیونکہ اس نے تو کچھ کہنا نہیں ہے، تو اس نے تو معاف کرنے والا انسان ہے، اس نے تو آگے بڑھ جانا ہے، تو لوگ آپ کو ٹارچر پہ ٹارچر کیے جائیں گے۔ اگر کسی جگہ پہ آپ کو ایسا لگے نا کہ کوئی آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی آپ کی صفت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا اسٹرکٹ ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے جیسے اسٹارٹ میں کہا نا کہ معاف کر دینا بہت اچھی صفت ہے، بہت اونچی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دینے والی ذات ہے۔ لیکن بحیثیت انسان اگر کوئی آپ کی صفت کا ناجائز فائدہ اٹھائے نا، جس سے آپ کے ایموشنز ڈسٹرب ہوں، آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہو جائیں، آپ ڈپریشن میں جائیں، آپ کو انگزائٹی اٹیکس ہوں، کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہو، تو دیکھیں اپنی میں کہتی ہوں ذہنی صحت پہ نا کوئی کمپرومائز نہ کیجیے، اور جہاں آپ کا نقصان ہو رہا ہو اور کسی وجہ سے بار بار ہو رہا ہو، کسی ایک شخص کی کسی ایک غلطی کی وجہ سے، تو پھر وہاں پر اس شخص کو آپ اپنی غلطی سدھارنے کو کہیں، معافی نہ دیں پھر۔
پوائنٹ نمبر 3 از کہ آپ کی باؤنڈریز کمزور ہیں، آپ کے بارڈرز کمزور ہیں. وہ کس طرح سے؟ کہ آپ کسی چیز کو نو نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ کسی چیز پہ انکار نہیں کر پا رہے ہوتے. کسی نے آپ سے کچھ بھی کہہ دیا، آپ اپنی نرم صفت کی وجہ سے، آپ اپنے نرم لہجے کی وجہ سے، مزاج کی وجہ سے اس کو انکار نہیں کر پا رہے. حالانکہ آپ کو اپنے اندر یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، مجھے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام میرے لیے مشکل ہو جائے گا، یہ میرے ذہن پہ سوار ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ اس کو نہ نہیں کر رہے. دیکھیں، ایک ملک ہے نا، اس کی ایک باؤنڈری ہے. اب باؤنڈری کیا ہے کہ کوئی اس میں بغیر اجازت نہیں آ سکتا، کوئی اس کو کراس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کچھ لمٹس ہیں، اور وہ فالو کرنی ہے. اسی طرح آپ کی ذات کے ارد گرد بھی ایک باؤنڈری ہونی چاہیے، اور آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو، آپ کے فرینڈز، آپ کی فیملی، جو کچھ بھی ہیں آپ کے ارد گرد لوگ، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ باؤنڈریز ہیں، اس سے آگے ہم نے نہیں جانا، لمٹس کراس نہیں کرنی. اچھا، اب اس کی مثال کس طرح لے لیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ہے نا، آپ تو آپ کے گھر میں پتہ ہونا چاہیے آپ کے گھر والوں کو کہ کیا چیز پسند ہے، کیا ناپسند ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بارے میں میں یہ بات نہیں کری کہ آپ جو ہے نا بہت کوئی اسٹرکٹ ہو، لیکن دیکھیں، آپ ایک فیملی ہے نا، تو گھر میں سب کو ایک دوسرے کی بات معلوم ہونی چاہیے، کیا چیز پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کیا کس چیز سے یہ بندہ ٹیز ہوتا ہے، کون سی چیز اس کو پلیز کرتی ہے، خوش ہوتا ہے. اپنی باؤنڈریز اتنی مضبوط رکھیے کہ لوگ ہر وقت اس میں دخل اندازی نہ کریں. ٹھیک ہے، لوگ آپ کو مشورہ ضرور دیں، لیکن آپ کی ذات میں دخل اندازی نہ کریں. اچھا، اب اس کی نا ایک مثال لیتے ہیں. لیٹ سے کہ 2 کمرے ہیں، کمرہ نمبر اے ہے اور کمرہ نمبر بی ہے. اب کمرہ نمبر اے جو ہے نا، وہ نہایت ہی گندا ہے، اس میں کچرا پڑا ہوا ہے، اس کی صفائی نہیں ہوئی، بہت ہی گند ہے اس میں. اور جو کمرہ نمبر بی ہے، وہ بڑا ویکیومڈ ہے، صاف ستھرا ہے، ہر چیز آرگنائز ہے، اپنی جگہ پہ ہے، اور کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی. اب ہوگا کیا؟ جو بندہ کمرہ نمبر اے میں آئے گا نا، وہ اس میں جو کچرا گند کوڑا ہوگا اس میں پھینک کے چلا جائے گا. مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کمرے نے اجازت دی ہوئی ہے کہ اس کو کسی بھی طرح آپ جو ہے نا سپوائل کر لیں. جبکہ وہ دوسرے کمرے میں اگر جائے گا نا، تو وہ اس ماحول کے مطابق ہی ڈیل کرے گا. وہ اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس میں وہاں جو ہے نا اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی آ جائے. کیونکہ جہاں بہت زیادہ صفائی ستھرائی ہے نا، وہاں پہ ایک تنکا بھی اگر کسی نے نیچے ڈال دیا نا، تو وہ اس میں بدنما لگے گا، اور وہ اس سے ہٹ کے لگے گا کہ یہاں پہ کسی نے کچھ گندا کام کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح سے ہی آپ ان دونوں کمروں کی مثال نا اپنے آپ سے لیں، ایک انسان ہونے کے ناطے. اگر آپ نے ہر ایک کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے نا، جو گند کچرا کوڑا وہ پھینک سکتا ہے آپ پہ وہ پھینک دے، تو وہ پھر پھینکتا ہی چلا جائے گا. لیکن اگر آپ نے خود کی باؤنڈریز اتنی مضبوط کی ہوئی ہیں، اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا بنایا ہوا ہے، اتنا اسٹرانگ بنایا ہوا ہے، تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی وہ آ کے اس میں کچھ بھی کہہ سکے، ایک انگلی بھی اٹھا سکے. یہ بات تھی جہاں پہ میں نے آپ کو کہا نا کہ نو کرنے کی عادت ڈالیے، باؤنڈریز اپنی جو ہے نا وہ لمٹس اپنی ڈیفائن کیجیے، وہ اس طرح سے. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ وہ انسان ہیں جو ہر ایک کو بچانا چاہ رہے ہیں، ہر ایک کو فکس کرنا چاہ رہے ہیں، ہر ایک کے لیے اچھا کرنا چاہ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ضرور کیجیے. لیکن اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک ہوتی ہے کسی سے ہمدردی، آپ نے کسی کو دیکھا، کسی کو غم دیکھا، آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ ہاں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، بہت برا لگا مجھے بھی دیکھ کے. دوسری بات، آپ اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ گئے اور آپ نے اس سے اظہار ہمدردی بھی کیا، اور اس کے ساتھ 2 آنسو بھی بہا لیے، اور اس کو بتایا کہ جی یہ آپ کا غم جو ہے نا میں اس میں برابر کا شریک ہوں. دا تھرڈ ون از کہ آپ نے بیٹھ کے اس کی بات بھی سنی، آپ نے اس کا غم بھی سنا، اور آپ نے اس کو فکس کرنے کی پوری کوشش بھی کی، اور آپ نے اس کو کہا کہ میری مدد تمہارے لیے ہر وقت موجود ہے اور میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بڑا اعلیٰ وصف ہے، اور بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو ہر ایک کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، بہت اچھی بات ہے، ضرور خیال کیجیے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے میں کہتی ہوں ضرور کیجیے. لیکن بعض لوگ اتنے نارسسسٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتے. اب اگر انہیں پتہ چل گیا نا ایک بار کہ آپ نے انہیں انگلی پکڑا دی، تو یقین کریں آپ کو بازو پکڑ لیں گے اور آپ کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے. ان لوگوں کو بھی پہچانیے اپنے ارد گرد، جو آپ کو استعمال کرتے ہیں، آپ کو سیڑھی بنا کے استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا کوئی فائدہ نہیں اس میں وہ دیکھتے، اور آپ وہ صرف اپنی ذات کے حوالے سے سوچتے ہیں، آپ کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یہ کس طرح آؤٹ آف دا وے جا کے میرے لیے اتنی محنت کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی دوری لازمی اختیار کر لیجیے. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے جناب کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس کے الفاظ پہ کبھی مت جائیں، کیونکہ الفاظ میں بناوٹ ہو سکتی ہے. اس کے ایکشنز پہ جائیں کہ وہ کس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے، وہ کس طرح سے آپ کی باتوں پہ ایکٹ کر رہا ہے، کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے.
کیونکہ الفاظ میں بناوٹ ہو سکتی ہے لیکن جو ریئیکشنز آتے ہیں نا کسی انسان کے وہ بالکل نیچرل آ رہے ہوتے ہیں. سو ان چیزوں پہ اگر آپ فوکس کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ کون لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں, آپ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں واقعی میں آپ کی ضرورت ہے اور جو اپنی ضرورت شاید بتا نہیں پا رہے, لیکن ان کی مدد کیجیے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اور اچھا سلوک تو ویسے سب کے ساتھ ہی کرنا ہے, بٹ اپنی مدد ان لوگوں کے لیے مختص کر دیجیے. تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ سب پسند آئے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس میں کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا کمنٹ سیکشن کھلا ہے, آپ یہاں پر آ کے مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا. آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ایک نئی ٹاپک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.